دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا. آزمائشیں بھی زیادہ آیا کرتی ہیں. ہاں یاد رکھنا آزمائشیں زیادہ آیا کرتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا, شادی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں جا کے بیٹا عطا کیا, اسماعیل علیہ السلام. اب بیٹا ملا, خوش ہیں کہ اب تو گھر میں بہار آئے گی. فرمایا میرے پیغمبر اپنے لختے جگر کو ایک جھلک دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. الہی یہ کیا آزمائش ہے؟ فرمایا نہیں ہے اجازت, اپنی بیوی اور بچے کو سواری پہ سوار کیجئے اور لے کے چلیے اور وہاں چھوڑ کے آئیے جہاں زندگی کے آثار نہیں ہیں. آج جہاں مکہ آباد ہے زندگی کے آثار نہیں تھے, وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آئیے. سورہ ابراہیم میں اللہ نے پھر یہ ساری تفصیل بیان فرمائی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کر کے سوال نہیں کیا میرے مولا حکمت کیا ہے, نہیں, لے چلے ہیں جناب اپنی اہلیہ کو اور شیر خوار بچے کو, اور وہاں چھوڑ کے واپس چلے ہیں. بیوی کو تسلی کے دو بول بول کر تسلی دینے کی رب کی جانب سے اجازت نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ, پہاڑوں کے دامن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہاں کوئی انسانی زندگی کے آثار نہیں ہیں. جب چلے ہیں تو بیوی بار بار سامنے آتی ہے اور اونٹنی کی مہار پکڑ لیتی ہے, رسی پکڑ کے روکتی ہے. اللہ کے خلیل بتائیں تو صحیح وجہ کیا ہے؟ آخر آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم سے کوئی قصور ہو گیا؟ معاملہ کیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی انسانی زندگی کے آثار نہیں ہیں, میرے ساتھ معصوم بچہ ہے, میں عورت ذات ہوں, ہمارا گزر کیسے ہوگا؟ اللہ کے خلیل سواری ان کی جا رہی ہے, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بالآخر اہلیہ نے سامنے آ کے راستہ روکا اور ایک جملہ کہا, یہ بتائیں اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا کسی اور کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اوپر اشارہ کیا, اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو راستے سے ہٹ کر کہنے لگیں اگر یہ بات ہے اذا لا یضیعنا, پھر میں ہاجرہ کا ایمان ہے میرا اللہ میرے بال کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. جائیں اللہ کی امان اللہ کے حوالے. اب یہ چلے ہیں, جب بیچ میں پہاڑی حائل ہو گئی, پہاڑی کے پرلی طرف چلے گئے. عرض کرتے ہیں مولا اب اگر اجازت ہو, بیوی اور بچہ نظر نہیں آ رہے, اس جانب میں رخ کر کے آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. کیوں کہ وہاں آپ کا گھر ہے. یہ جہاں بیت اللہ ہے آج اس مقام پہ چھوڑا تھا, لیکن آدم علیہ السلام کی وہ جو تعمیر تھی بیت اللہ کی وہ منہدم ہو گئی, ختم ہو گیا. وہاں پہ سیلاب, پانی, پہاڑی پانی آئے اور وہاں پہ بالکل نشانات بھی ختم ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہاں اللہ کا گھر کسی زمانے میں آباد تھا. تو اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں, میرے اللہ میری دعا ہے ان کے لیے یہ دعا یہ دعا یہ دعا وغیرہ. دعائیں کی تفصیلات سورہ ابراہیم کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گی. اب اس کے بعد وہاں سے چلے ہیں, کئی سال تک ملاقات کی اجازت. میرے بھائیو سوچ سکتے ہیں ان امتحانات میں سے کوئی پاس ہو کر دکھائے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ وہ مسواک کرنا اور داڑھی رکھنا اور مونچھیں کاٹنا وہ کوئی امتحانات؟ احادیث ضرور ہیں ابراہیم علیہ السلام کے, یہ اعمال ضرور ہیں, لیکن یاد رکھیے گا اس آیت کی وہ تفسیر نہیں ہے. ہاں امام ابو حیان ادلسی رحمہ اللہ بڑے پائے کے مفسر ہیں, انہوں نے لکھا کہ امتحانات وہ جو پیغمبر کے شایان شان ہیں, یہ امتحانات. پھر کیا ہوا؟ چند سال گزرے, اجازت ملی جاؤ جا کے بیوی اور بچے سے مل لاؤ. جب چلے یہاں آئے, بیٹا کتنا ہو گیا؟ فلما بلغ معه السعی, جب باپ کے ساتھ ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا. یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ جب بچہ گود کا ہوتا ہے تو ماں کو اس بچے سے انس زیادہ ہوتا ہے, اور جب بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جائے تو باپ کو انس زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ بالکل گود کا بچہ ہے, باپ اس کو سنبھال. کیوں بھائی سنبھال سکتے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, ہاں جی, وہ تو رات کو جب روئے گا, اب باپ کہے گا بھائی صبح آفس بھی جانا ہے, صبح کام پہ بھی جانا ہے, اب یہ بچہ رو رہا ہے, پھر اٹھا بھائی سنبھال اس کو, سنبھال اس کو. مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے, جب بچہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اب وہ ماں کے قابو میں نہیں آتا ہے, اب اس کا انس بھی باپ کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور باپ کا انس اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, اور باپ کبھی ادھر لے کے جا رہا ہے کبھی ادھر لے کے آ رہا ہے. یہ انس اس عمر میں ملاقات کا حکم دیا جس عمر میں باپ کا انس بچے سے زیادہ ہے. امتحان تھا نا. فلما بلغ معه السعی, جب باپ کے ساتھ ساتھ انگلی پکڑ کے دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے,
ابراہیم السلام آئے, ملاقات ہوئی, رات کو سوئے, خواب میں دیکھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. صبح اٹھ کے بتاتے ہیں بیٹا رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چھری سے آپ کو ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے, کیا کرنا چاہیے. اشارہ مل گیا, نبیوں کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے. کیا ہے میرے پیارو؟ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے. کہ خواب میں حکم آیا کہ جس بچے کو ہم نے بڑھاپے کے عالم میں آپ کو عطا کیا تھا اور پھر کئی سال تک دیکھنے کی اجازت نہ دی, جب ملاقات کی پہلی گھڑی آئی تو حکم مل گیا کہ اسی لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے. ایسا امتحان ممکن ہے؟ کون اٹھائے اتنا بڑا امتحان؟ اب بیٹا تھا نا ابراہیم کا, بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر, بابا جو اللہ کی جانب سے آرڈر ہوا ہے وہ کر گزریے, مجھ سے رائے لینے کی کیا ضرورت تھی. اللہ کا حکم ہے, اگر اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ اسماعیل کو اللہ کے نام پہ قربان کیا جائے تو بابا میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اپنے نام کی قربانی کے لیے. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے کن میں؟ جی صبر کرنے میں. معلوم ہوا کہ نبیوں کا کام کیا ہے, کیا کرنا؟ ماتم یا صبر؟ خیال کرو, ٹھیک ہے نا جی. دم کٹے دلائل دیے جاتے ہیں جی, یعقوب علیہ السلام نے بھی ماتم کیا اور فلاں نے بھی ماتم کیا اور فلاں نبی نے ماتم کیا. قرآن جہاں بھی نبیوں کی صفات بیان کرتا ہے تو ان کو صابرین کی جماعت کہتا ہے. نبی کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ دلدوز خبر ملی کہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا وغیرہ وغیرہ, بیٹوں نے کہانی بنا کر سنائی تو کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل. اب صبر ہی بہتر ہے. کیا چیز؟ ہاں صبر. صبر. اسماعیل بھی کہتے ہیں انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, بابا اگر میرے اللہ نے چاہا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. علامہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہاں جی, کس طرح باپ کو جواب دیا, سبحان اللہ. ابھی تو بچپن ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کے چلے ہیں. سب سے پہلے شیطان آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی. بڑی مدتوں سے لخت جگر ملا ہے, بڑے سالوں بعد آ کے دیکھا ہے. بھلا بیٹے بھی ذبح کرنے کا مال ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کے مارے, پتھر اٹھا کے مارے. پھر اسماعیل کے سامنے آئے. اسماعیل نے کہا مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں, اتنا جانتا ہوں کہ اگر میرے سے زیادہ اللہ کو کوئی اور محبوب ہوتا تو اللہ اس کو اپنے نام کی قربانی کے لیے چن لیتے. معلوم ہوا میرے سے محبوب اللہ کو اور کوئی نہیں, تو میں تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے. پھر پتھر مارے. اماں ہاجرہ کے پاس گئے. شیطان وہاں جا کے ان کے دل میں وسوسے, چونکہ ماں کا دل کمزور ہوتا ہے اولاد کے معاملہ میں, وسوسہ ڈالا. اماں جی نے بھی ایسا ہی جواب دیا. قربان جاؤں میرے رب کو حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یہ ادائیں اتنا پسند آئیں کہ آج حاجی کا حج تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ان نشانات پہ کنکریاں. کوئی پٹھان ہوتا ہے تو جوتے بھی پھینکتا ہے, سمجھ آ گیا نا, جوتے بھی دیکھا ہوگا آپ نے بھی, جوتے پھینک رہے ہوتے ہیں غصے میں آ کے کہ بھائی تو ہمیں گمراہ کرتا ہے. ارے بھائی وہ ابلیس نہیں ہے, وہ صرف وہ نشانات ہیں, اس سے وہ پتھر ہیں, وہ مقام. ہاں یہ وہ مقام تھا جہاں پر. اچھا کبھی اللہ آپ کو لے جائیں, کبھی کیوں لے جائیں, اللہ آپ کو جلد لے جائیں. ہاں اللہ جلد لے جائیں. یہ مینا میں کھڑے ہوں گے, آپ کو یوں پہاڑی پہ ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا دکھائی دے گا, بالکل اوپر پہاڑی پہ محراب, جیسے محراب سا بنا ہوا ہوتا ہے, صرف محراب ہے اور کوئی عمارت نہیں ہے. یہ محراب جو ہے نا یہ خاص علامت ہے. یہ عین وہ جگہ تھی محراب والی جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کے لیے لٹایا تھا. یہ وہ جگہ ہے. ہاں جی, آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے. اللہ ولی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لخت جگر کو لٹایا, گلے پہ چھری رکھنا ہی چاہتے ہیں کہ اوپر سے صدا آتی ہے, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا,
بس کر ابراہیم اتنا کافی ہے، آپ نے خواب سچا کر دکھایا، چھری اٹھا لی، ارادہ کر لیا، گویا آپ نے ذبح کر دیا۔ میرے محبوب خلیل بیٹا ذبح نہیں کروانا چاہتے تھے، دل میں جو لخت جگر کی محبت تھی اصل وہ قربان کرنا مقصود تھی، تاکہ تیرے دل میں صرف میں اللہ کی محبت رہے۔ کس کے نام پہ قربان کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس لیے دل میں صرف کس کی محبت ہے؟ اللہ کی۔